جو اسلامی بھائی قرضہ لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، میری ان سے ایک مشورتاً عرض ہے کہ کوشش کریں جب تک کہ سخت مجبوری نہ ہونا خود کو مقروض نہ ہونے دیں۔ بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اسلامی بھائیوں کی سیلریز اتنی نہیں ہوتی، پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی سیلریز سے یا اپنی آمدنی سے ان کو بھرتے رہیں گے، قرضہ اتارتے رہیں گے، اور برسوں تک یہ بیچارے مقروض رہتے ہیں، گھر میں ان کی تکلیف رہتی ہے، اور کوئی ایسی ایکٹیویٹیز وہ کر نہیں پاتے، اور جن کو پیسہ چاہیے وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی سیلری سے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی دوران مہنگائی آ جاتی ہے، چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا کہ آپ یوٹیلیٹیز بل کو مہنگے نہ ہونے دیں، فلاں چیز کو مہنگا نہ ہونے دیں۔ اب جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو تو اب نہیں روک سکتے۔ پھر پتہ چلے گا یار وہ جو انسٹالمنٹ بھرنی تھی، قسطیں بھرنی تھی جو ہم نے طے کیا تھا، وہ نہیں بھر پا رہے، اور یہاں پھر یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ لوگ قرضوں میں ہیں، کچھ تو مجبوراً بیچارے قرضوں میں چلے گئے، اور کچھ خواہشات میں قرضوں میں چلے گئے، اور بیچارے دونوں پھنس گئے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا قرض بھی اتر جائے، اللہ کرے کہ اسی یہ بھی مدد ہو جائے۔ اس کے لیے مدنی پنصورہ میں باقاعدہ وہ دعا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی گئی ہے، وہ دعا بھی موجود ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ ماشاءاللہ یہ دعا ہے، یہ مدنی پنصورہ میں آپ کو مل جائے گی، تو انشاءاللہ یہ قرضہ اتارنے کے لیے بہترین دعا اور ورد مل جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ماں باپ کی دعائیں لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ماں دعا دے دے گی، ابو دعا دے دیں گے۔ عموماً ابو سے ہم کم کہتے ہیں کہ ابو دعا کرنا، باپ کی بھی دعا مانگا کرو، باپ کی بھی دعا بڑی پاورفل ہوتی ہے۔